نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا وعائذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ کہف کے ہم نے 8 رکوع پڑھ لیے ہیں، 7 رکوع پڑھ لیے ہیں، 8واں اور 9واں رکوع ہے، بلکہ 9واں اور 10واں رکوع ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ 8 رکوع ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ یہ جو 8واں اور 9واں رکوع ہے جس کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں اور پڑھنا ہم نے آج یہ دونوں رکوع مکمل پڑھنے ہیں، اس میں ایک ہی واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس واقعے کو عام طور پر موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات کا عنوان دیا جاتا ہے۔ اب خضر کون ہے؟ یہ تقریباً جو بھی آسمانی مذاہب ہیں ان کے لٹریچر میں ان کا ذکر موجود ہے۔ ہم خضر کہتے ہیں، اور انگریزی میں دی گرین ون، تو وہ جو دی گرین ون ہے وہ یہ خضر ہے، یعنی ان کے ساتھ جو ہے نا یہ رنگ جو خاص طور پہ جو سبز رنگ ہے اس کا وہ ان کے ساتھ جوڑ کر تو ان کو موسوم کیا گیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ ان کا اصل نام ہو۔ اچھا، یہ ان کی شخصیت کیا ہے؟ یہ فرشتہ ہیں، انسان ہیں، اس پر اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کے ولی تھے اور اللہ نے انہیں پھر مرنے کے بعد اس کام پر مامور کر دیا ہے کہ جو وہ جس کا ذکر آگے آئے گا، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ نہیں وہ فرشتہ ہیں۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے، ہم اصل میں اس واقعے سے سبق حاصل کریں گے کہ اصل میں بات سمجھائی کیا گئی ہے۔ وہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے واقعات کو اثر نو ذہن میں تازہ کر لیں کہ سب سے پہلے واقعہ جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک طرف اصحاب کہف ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور دوسری طرف دقیانوس ہے جو بادشاہ ہیں۔ ظاہر میں آپ دیکھیں گے تو ایک شرک پر ہیں اور شیطان کے رستے پر ہے، شیطان نے اسے قابو کر کے رکھا ہوا ہے، اور دوسرا ایمان پر ہے اور وہ رحمان کے رستے پر ہے، اور ان کے لیے زندگی اجیرن کر کے رکھ دی گئی ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو شیطان بھی اللہ کی مرضی سے باہر نہیں ہے، اور دقیانوس بھی در حقیقت اللہ ہی کا کام کر رہا ہے۔ اب یوں کر کے چیزوں کو دیکھیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ جو اصحاب کہف تھے ان کی جو خابیدہ صلاحیتیں تھیں، جو ان کے اندر اللہ نے جوہر رکھا تھا، وہ نکھر نہیں سکتا تھا اگر سامنے دقیانوس نہ ہوتا، وہ نمایاں نہیں ہو سکتا تھا اگر وہ مخالفت نہ ہوتی۔ وہ جو کسی نے کہا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے وہ کار، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو گویا میری تربیت کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، اصحاب کہف کی تربیت کے لیے، اہل ایمان کی تربیت کے لیے دشمنوں کا ہونا بہت ضروری تھا۔ اگر وہ دشمن نہ ہوتے تو یہ تربیت نہ ہوتی۔ یہ اللہ کی اب حکمت ہے۔ اب یہ حکمت آپ کو نظر نہیں آئے گی، نظر آپ کو یہ آئے گا کہ دقیانوس ہے، نظر یہ آئے گا کہ کوئی شیطان ہے، کوئی شرارتی ہے، کوئی شریر ہے، کوئی سپر پاور ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہے، ذلیل کر رہی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تربیت کروا رہا ہے ان کے ذریعے سے۔ یہ بات اگر آپ سمجھ جائیں تو بہت ساری قرآن مجید کی آیتیں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک بڑا خیال ہے کہ شیطان کو اللہ نے اتنی مہلت کیوں دی ہوئی ہے۔
اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ نے شیطان کو یہ مہلت دی ہوئی ہے؟ یہ نبیوں کے دشمن کیوں کھڑے ہو گئے اور اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا، ہم نے کھڑے کیے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ، کہ اسی طرح ہر نبی کے دشمن ہم نے کھڑے کیے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، جو ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں ملمہ کی ہوئی فریبی باتیں۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اصل جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ظاہر میں کوئی شر کی طاقتیں ہوتی ہیں، کوئی خیر کی طاقتیں ہوتی ہیں، کوئی بھلائی کی طاقتیں ہوتی ہیں، کوئی برائی کی طاقتیں ہوتی ہیں۔ یہ ظاہر ہے جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ کل نہیں ہے، اس کے پیچھے اصل حقیقت ہے کہ ہر ہاتھ کے پیچھے اصل ہاتھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یہ بندہ مومن کو یقین ہونا چاہیے، یہ اس کے یقین کی بات ہے۔ اب آج یہ بات جتنا مجھے آپ کو سمجھانا آسان ہے، آج سے 3000 ساڑھے 3000 سال پہلے کسی انسان کو سمجھانا اتنا آسان نہیں تھا، وقت کے نبی کو سمجھانا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص آنکھ ان کی کھولی، ایک خاص بندے سے ان کی ملاقات کرائی۔ ہمیں وہ ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کی ملاقات کرائیں۔ الحمدللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہی گئی، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ ظاہر فضیلت میں ان کی طرح نہیں ہیں، لیکن جو اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہے اس دور میں لوگوں کو، اس کے اعتبار سے ان کی سوجھ بوجھ کا معیار ہوا ہے۔ پہلے جو چیزیں معجزے سے سمجھ میں آتی تھی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حصی معجزہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ کے لوگوں کی تخیل کی پرواز، عقل کی پرواز اتنی ہے کہ ان باتوں کو بغیر دیکھے مان سکتے ہیں۔ وہ جو پہلے والوں کو معجزہ دکھا کے منوایا جاتا تھا، آگ میں چھلانگ لگا کے زندہ نکال کر جو سمجھایا جاتا تھا، آج یہ اس کے بغیر سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لیں تو ہمیں اس بات کو صرف بیان کیا کہ یہ واقعہ ہوا تھا، تاکہ انسان خود سے یہ سارا سبق حاصل کر لے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کے ہم چلتے ہیں، پہلے اسے پڑھ لیتے ہیں پورے واقعے کو، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے، کیا کیا واقعات پیش آئے، اور پھر ان کا سبق کیا ہے، اور پھر ہم اپنے اس تناظر میں اسے سمجھیں گے کہ ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے۔ وہ بہت ضروری ہے وہ سبق سمجھنا، اور اگر یہ ساری بات آج ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم اسے اگلی نشست پہ مؤخر کر لیں گے۔ پہلے واقعہ پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا اچھا یہ ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام ہے مصر میں، اور ملاقات کے لیے وہاں پہ جانا ہے جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ اگر مصر کا دریا ہم سامنے رکھیں تو وہ دریا ہیں دریائے نیل، اور آج بھی اگر اس دریا کو پکڑ کے پیچھے جائیں تو جہاں جا کے دو دریا ملتے ہیں وہ جگہ سوڈان میں آتی ہے، یعنی سنگم ہوتا ہے نا جیسے دو دریاؤں کا۔ ابھی یہاں سے جہلم گزرتا ہے، آپ کے کلر سیدہ سے آگے جائیں تو وہ جہلم دریا آ جائے گا، پیچھے جائیں مظفر آباد پہنچیں تو نیلم اور جہلم آپس میں وہاں آ کر مل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح مصر سے اگر آپ پیچھے جائیں تو سویڈن میں یہ دو نیل جو ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو گمان غالب یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے سوڈان جانے کا حکم دیا گیا، تاکہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں وہاں اس بندہ خاص سے جو اللہ کے وہ پوشیدہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہر کیا ہے میں نے بتایا، ایک شر کی طاقت ہے، ایک خیر کی طاقت ہے۔ جو شر ہے اس میں بھی خیر ہے، اس کے پیچھے کوئی بندہ ہے نا، کوئی قوت ہے نا، کوئی طاقت ہے، اللہ کی کوئی حکومت ہے، اس کا ایک کارندہ ہے جسے ہم یہاں پہ خضر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سے ملاقات کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھ آئے کہ یہ جو فرعون ہے اس کے پیچھے بھی اصل طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس کو بھی بادشاہی دینے والا کون ہے؟ اور فرعون اگر ظلم کر رہا ہے تو اس میں بھی کوئی فائدے کی بات ہے، یہ بلاءً حسنہ ہے۔ اس سے بنی اسرائیل کے جو جوہر ہیں وہ نکھریں گے، ان کے اندر جو اللہ کی محبت ہے وہ نمایاں ہوگی، اور اس سے پتہ چلے گا کہ یہ لوگ جو ہے اللہ کی خاطر کتنی بڑی قربانیاں دے سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے پیچھے حکمت ہے۔ فرعون کو یہ طاقت اللہ نے اس لیے دی ہے، وگرنہ اصل بادشاہی تو اللہ کے پاس ہے۔ قل اللہم مالک الملک، تمام بادشاہی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو فرعون کے پاس بھی جو بادشاہی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسے جو ہے باغی کو اور ایسے طاغوت کو اللہ نے اتنا اختیار کیوں دیا؟ وہ بات سمجھانے کے لیے موسیٰ آپ جاؤ، جا کے اس بندے سے ملو جو فلاں جگہ پہ آپ کو ملے گا، نشانی یہ ہے، آگے ساری بات کھل جائے گی۔
اب وہاں جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام تیاری کر رہے ہیں، اور ان کے ایک ساتھی ہیں، جیسے ہوتا ہے شاگرد ہوتا ہے، کوئی محبت کرتا ہے وہ آپ کے کام کاج بھی کر لیتا ہے، تو اس طرح کے ایک شاگرد ہیں۔ خیال یہی ہے کہ یوشع ابن نون ہیں جو ان کے ساتھ گئے تھے، ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے فتح سے، فتح کہتے ہیں نوجوان، جو یوں سمجھے کوئی ٹین ایجر ہو یا ذرا سا اس سے 21-22 کا ہو، یہ وہ ہے جو فتح ہے۔ جو حضرت موسیٰ نے اپنے فتح نوجوان ساتھی سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں جہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں، یعنی میں چلتا ہی رہوں گا اس جگہ تک جب تک نہیں پہنچوں گا جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں۔ او امضی حقبا، یا میں برسوں چلتا چلا جاؤں گا، اگر وہ جگہ نہیں آئی تو میں چلتا ہی رہوں گا، رکوں گا نہیں، ادھر جا کے رکوں گا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ یہ ایک سفر کا ارادہ ہو گیا، ساتھی ساتھ ہو گیا، اب دونوں مسافر چل پڑے کہ اس جگہ پہ پہنچنا ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں۔ کرنوں چلنا پڑا تو چلیں گے، رکیں گے نہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے، یو ٹرن کوئی نہیں ہے، سیدھا جانا ہے، اس جگہ تک جانا ہے۔ فلما بلغا مجمع بینہما، تو جب وہ پہنچے اس جگہ پہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے، مجمع ان کا مجمع ہوتا تھا، یعنی وہ جمع ہوتے تھے۔ اچھا انہیں وہ جگہ پوائنٹ نظر نہیں آیا، کسی وجہ سے جو بھی اللہ کی جو قدرت تھی نظر نہیں آیا۔ ایک نشانی بتائی گئی تھی، وہ نشانی یہ تھی کہ ان کے پاس ایک فرائی مچھلی تھی، تل کے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ دو باتیں بتائی گئی تھی کہ یا تو جب آپ کو بھوک لگے تو یہ اس کا ناشتہ کر لینا، اور یا یہ زندہ ہو کے جس جگہ پہ پانی میں چلی جائے تو وہی مقام ہے جو ملاقات کا مقام ہوگا۔ اب وہاں پہ وہ گئے تو وہ مچھلی کا خیال ان دونوں کو نہیں رہا، مقام جو مذکور تھا اس جگہ پہنچ گئے، اسے پہچان نہیں سکے، مچھلی کو بھول گئے۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، دونوں بھول گئے مچھلی کو۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، وہ مچھلی زندہ ہو کے، تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں سرنگ بناتی ہوئی اندر چلی گئی۔ وہ جو چیز اندر جاتی ہے تیزی سے تو وہ پانی میں ایک گرداب سا بن جاتا ہے نا، بھنور جسے کہتے ہیں، تو وہ سرنگ بناتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اب یہ واقعہ ہو گیا، یہ ان کی اس میں نہیں آیا، سائٹ پہ نہیں آیا یہ واقعہ، لیکن ہو گیا۔ نوجوان نے دیکھا، بتانا بھول گیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں، اور دونوں نے اس دریاؤں کے جڑنے کو نہیں دیکھا۔ وہاں سے وہ کسی وجہ سے آگے نکل گئے، کوئی وہاں پہ ایسی بیچ میں چٹان تھی یا کھائی ایسی تھی کہ ذرا دائیں سے ہو کے نکلنا پڑا، تو وہ اس خاص مقام سے آگے نکل گئے۔ فلما جاوزا، جب دونوں اس جگہ سے تجاوز کر گئے، آگے بڑھ گئے، قال لفتاہ، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا آتنا غدانا، ہمارا ناشتہ لاؤ، کھانا لاؤ، ہمارا وہ جو مچھلی تل کے رکھی تھی وہ لاؤ۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اپنے اس سفر کے اندر بہت بھوک لگ گئی ہے۔ اب یہ مفسرین نے یہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ جب تک مقام مطلوب تک نہیں پہنچے تھے تو نہ انہیں تھکاوٹ ہوئی نہ بھوک لگی، لیکن جب اس سے آگے نکل گئے نا، اب یہ ہوتی ہے چھٹی حص، یہ وہ شے، اس کو سمجھیں۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ آگے چلے گئے ہیں، لیکن آپ کے جسم پر کچھ طاری ہو گیا ہے، آپ کو تھکاوٹ لائق ہو گئی ہے، آپ کو بھوک لگ گئی ہے۔ اب یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ نہیں آئے گی، یہ آپ کی عقل میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن کچھ تو ہے نا جس کا یہ اثر ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں آج پتہ نہیں کیا ہونا ہے، کوئی طبیعت بوجھل ہے۔ اب دیکھیں آپ کے مشاہدے میں تو کچھ نہیں، لیکن یہ کہ آپ کے اوپر ایک کیفیت ہے جو طاری ہو گئی ہے۔ تو جب کوئی واقعہ ہوتا ہے بعض پھر آدمی کو سمجھ آتی ہے یار آج صبح سے مجھے کچھ عجیب خیال آ رہے تھے، کیوں آ رہے تھے؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ کل علم وہی نہیں ہے جو ہمیں ان آنکھوں سے اور کانوں سے اور حواس خمسہ سے نظر آتا ہے، کچھ اور بھی ہے جسے آج سکس سینس کہتے ہیں، چھٹی حص۔ تو یہ جو چھٹی حص ہے جب وہ وہاں سے گزر گئے تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر ایک بوجھل پن طاری ہو گیا، تھکاوٹ طاری ہو گئی، بھوک نے ستانا شروع کر دیا جب مقام مطلوب سے آگے نکلے۔ کالا، اب جب انہوں نے کہا ناشتہ لاؤ تو ناشتہ صاحب تو پہلے ہی زندہ ہو کے چلے گئے تھے پانی میں، وہ ناشتہ کدھر سے لاتا ہے؟ اب اس نے کہا کالا ارائیتا، آپ ذرا دیکھو تو، اس کا مطلب ہے آپ سوچیں، غور کریں اس بات پر۔ اذ اوینا، جب ہم، یعنی اب اس خیال میں لائیں وہ واقعہ جب ہم نے پناہ لی تھی، جب ہم رکے تھے، ذرا سستائے تھے، الی الصخرۃ، اس چٹان کے پاس،
اصل میں لگتا یہ ہے کہ وہ جو چٹان تھی نا اس کے یہ پچھلی سائڈ سے ہو کر نکل گئے تو وہ منظر سامنے نہیں آیا جہاں دو دریا ملتے تھے، وہیں انہوں نے تھوڑی دور سستایا۔ اب آپ دیکھیں کہ منزل پر پہنچ کے آپ آرام فرما رہے ہیں اور یہ نہیں معلوم آپ کو کہ آپ منزل پر ہیں، یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو یہ مل کر رکھیے گا۔ آپ منزل پر پہنچ چکے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ آپ منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ ابھی آپ کے ذہن میں کتنے دور کا خیال ہوگا، پتہ نہیں کتنا چلنا پڑے گا، کیا ہے، حالانکہ آپ منزل پر موجود ہیں، آپ مقام مطلوب پر پہنچ چکے ہیں۔ اور وہاں سے پھر آگے چلے گئے تو پھر جب وہ تھکاوٹ لاحق ہوئی تو اب انہوں نے کہا وہ ناشتہ، انہوں نے کہا اچھا وہ جو وہاں پہ ہم بیٹھے تھے جہاں پہ ہم نے ذرا تھوڑا سستایا تھا، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، اس موقع پر میں مچھلی سے غافل ہو گیا، میں بھول گیا اسے، وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ، اس کے بعد جو ہوا اس کا ذکر کرنا میں نہیں بھول گیا مگر مجھے شیطان نے بلایا۔ شیطان نے، اب دیکھیے بھولے کون، وہ خود منسوب کس کی طرف کر رہے ہیں، شیطان کی طرف۔ یہ جو شر کی طاقت ہے یہ کون ہے، شیطان ہے، لیکن یہ کہ وہ بھی تو کسی کے بس سے باہر تو نہیں ہے، اللہ نہ طاقت دے شیطان کو تو بھلا سکتا ہے کسی کو، تو بلایا مجھے کس نے، شیطان نے۔ تو شیطان نے مجھے بلا دیا، فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ، کہ میں آپ سے ذکر کرتا، میں آپ کو بتاتا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اچھا اب اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں کہ دیکھیں آپ اور میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو تو ہم اسے بھول سکتے ہیں؟ نہیں بھول سکتے۔ کیسے بھولیں گے؟ ایک تلی ہوئی مچھلی زندہ ہوئی، ہم تو اسی وقت چیخیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، سب کو بتائیں گے، محلہ سارا سر پہ اٹھا لیں گے، یہ کیوں بھول گئے؟ یہ نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، روز اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے معمول ہے، ہمارے لیے غیر معمولی بات ہوگی۔ ہم تو پہلی دفعہ دیکھیں گے تو حیران ہو سکتا ہے بخار چڑھ جائے کہ یہ کیا ہوا، لیکن ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھول گئے، ان کے لیے اتنا نارمل تھا، گویا روز 20 دفعہ ایسی باتیں ہوتی تھیں، اس لیے وہ اسے نوٹس ہی نہیں کر سکے کہ بھئی یہ بھی ہو گیا، ہوتا رہتا ہے، پہلے بھی ہوا ہوگا اس طرح، تو یہ بھی ہو گیا۔ تو مجھے آپ سے ذکر کرنا بلا دیا شیطان نے۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور وہ جو مچھلی تھی اس نے بڑے عجیب طریقے سے اپنا راستہ پانی کے اندر بنا لیا، سمندر میں اندر چلی گئی زندہ ہو کے، تو میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی، یعنی اس وقت نیویگیشن کا تو کوئی سسٹم نہیں تھا نا کہ فلانے لانگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ پہ آپ نے پہنچنا ہے اور پھر رکنا ہے اور خضر آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے، یہی تھا کہ جہاں مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے وہاں پہ آپ کی ملاقات ان صاحب سے ہو جائے گی جن صاحب سے آپ کو ملنے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، ہم تو اسی کی تلاش میں تھے۔ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، یہ ہے ارتداد کا لفظ، اسے نوٹ کریں، مرتد کا لفظ اسی سے بنا ہے، اور یہاں اس کا کیا معنی ہوگا، یو ٹرن لینا۔ وہ جا رہے تھے آگے، مقام پیچھے رہ گیا، تو اب کیا کرنا ہے، یو ٹرن لینا ہے۔ تو یو ٹرن ظاہر ہے آپ کی اگر منزل ہی پیچھے رہ گئی ہو تو یو ٹرن لینا ضروری ہے، لیکن منزل آگے ہو تو یو ٹرن لینا بزدلی ہے، منافقت ہے۔ آپ منزل پر پہنچنے سے پہلے یو ٹرن لیں، منافق ہیں۔ منزل سے آگے چلے جائیں اور پھر یو ٹرن لے کے منزل کی طرف آئیں، حکیم ہیں آپ، دانا انسان ہیں، آپ کو پھر آگے جانا بے وقوفی ہے، منزل پیچھے ہے، آگے کدھر جا رہے ہیں آپ، واپس آئیں۔ تو یہ جو عظیم لیڈر یو ٹرن لیتے ہیں وہ یہ والا لیتے ہیں، پہلے والا منافق لیتے ہیں، یہ رکھیں، یہ پکی بات ہے۔ تو یہ اب سمجھ لیں کہ انہوں نے وہاں سے واپس آئے، فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا، اپنے آثار کے اوپر، وہ جو ریت تھی اس پر جو پاؤں رکھتے تھے اس کا نشان پڑ جاتا تھا، اسی کو دیکھتے ہوئے واپس آئے، یعنی اپنی پیروی کرتے ہوئے اپنے پاؤں کے نشانات کو ٹٹولتے ہوئے واپس آ گئے۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، اب یہ ساری بات جو مزید بتائی نا، یہ بتائی کہ دیکھیں حادثہ تو ہو گیا نا، ملنے سے پہلے ہی حادثہ ہو گیا، مس ہے، جہاں پہ جانا تھا اس سے آگے چلے گئے، غلطی ہو گئی۔ انسان کے کام میں غلطی کا احتمال ہر وقت موجود رہے گا، ہر وقت کوئی نہ کوئی، یعنی منزل سے ہو سکتا ہے آگے نکل جائے، منزل سے دائیں سے نکل جائے، منزل سے بائیں سے نکل جائیں، یہ انسان کے ساتھ یہ چیزیں لگی رہتی ہیں، اسی کو ہم حادثہ کہتے ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں یہ مصیبت، اسی کو کہتے ہیں آفت۔ یہ سمجھ لیں اصل مصیبت، آفت، حادثہ کیا شے ہے؟ آپ نے کچھ سوچا تھا ہو گیا اس کے برعکس۔ یہی وہ بات ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ تو اللہ کی گائیڈنس میں چلتے ہوئے بھی ہو گیا، وہ منزل سے آگے نکل گئے۔ تو ایک سبق اس میں یہ دے دیا گیا کہ یوں ہوتا ہے، آپ منزل پر ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ آپ منزل پر ہیں،
آپ منزل سے آگے نکل جاتے ہیں، پھر جا کے پتہ چلتا ہے ہم آگے نکل گئے، پھر واپس آنا پڑتا ہے، یو ٹرن لینا پڑتا ہے۔ فوجد عبدا من عبادنا، وہاں انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ اب آپ اسے بندوں میں سے ایک بندے کو سمجھ لیجئے، میں آپ کو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں، چلیں۔ اسرائیل علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں یا نہیں ہیں؟ بندے ہی ہیں نا، اللہ کے بندے، غلام ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں؟ کسی کی جان نکال سکتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا اب آپ سوچئے، میں اگر کسی کی جان لے لوں تو واجب القتل ہو جاؤں گا یا نہیں؟ اور اسرائیل علیہ السلام نکال لیں تو انہیں کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے کیوں۔ سب ہم مانتے نا اسرائیل نے مارا ہے اس کو، اس کی روح کس نے قبض کی؟ اسرائیل نے کی۔ کوئی یہ کہتا ہے اسرائیل کو پھانسی دو؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ کیوں؟ سب کو پتہ ہے اسرائیل اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ اچھا تو میں کون سا اپنی مرضی سے کرتا ہوں؟ میں بھی تو کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، مجھے جس عالم میں رکھا گیا ہے یہاں مجھے ایک ہلکا سا اختیار بھی دیا گیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اور مجھے منع کر دیا گیا کہ کسی کے اوپر دست درازی نہیں کرنی ہے، کسی پر زبان درازی نہیں کرنی ہے، کسی پہ دست درازی نہیں کرنی ہے، کسی کا مال چوری نہیں کرنا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ اگر یہ میں کروں گا، ظاہر ہے اللہ کا اذن نہ ہو تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ چونکہ یہ میں نے کیا ہے اس کا مجھے حساب دینا ہوگا، مجھے یہ مکلف کیا گیا تھا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا ہے، اختیار دیا گیا تھا۔ یہ جو دنیا ہے نا، ہماری دنیا، اللہ کی پوری کائنات کے مقابلے میں آج آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ یعنی کائنات کو ناپنے کے لیے لائٹ ایئرز استعمال ہوتے ہیں، یعنی عام گنتی پوری نہیں پڑتی۔ لائٹ ایئر کیا ہے؟ ایک سیکنڈ میں اگر کوئی جسم 1,86,000 میل طے کرے تو ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کرے گا وہ ایک روشنی نوری سال ہے۔ اب ایک جسم سے یا ایک کہکشاں سے دوسری کہکشاں اگر 1,00,000 نوری سال پر ہے، فاصلہ ذرا ذہن میں لا سکتے ہیں آپ کتنا فاصلہ ہے؟ اب آپ سوچیں اس ساری کائنات کے اچھا ابھی تک جہاں تک بھی انسان پہنچا کروڑوں نوری سالوں پہ بھی پہنچ کے انتہا تک نہیں پہنچا ہے کہ جہاں پتہ چلے کائنات یہاں ختم ہو گئی ہے، بس ہو گئی ہے، نہیں، ابھی آگے اینڈ نہیں معلوم ہوا، کنارہ نہیں معلوم ہوا۔ اب اس پوری کائنات میں دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت ایک تنکے جتنی، ایک ذرے جتنی بھی نہیں ہے، ایک ذرہ پھر بڑی شے معلوم ہوگی، ذرے جتنی بھی نہیں ہے دنیا کی حیثیت۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو دنیا اللہ نے بنائی ہے نا، اس کے قوانین اللہ نے باقی ساری کائنات سے مختلف بنا دیے۔ آپ ایک ہی چیز کو دیکھ لیں، آج تک انسان کو آکسیجن کسی دوسرے سیارے پہ نہیں ملی ہے، صرف یہاں پہ اللہ نے رکھی ہے۔ زندگی کے آثار صرف اس زمین کے اوپر ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کی خفیہ حکومت ہے وہ بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک چھوٹا سا اختیار دے دیا ہے، آپ اپنی بادشاہ، یہ فرعون صاحب ہیں جی، ان کی بادشاہی ہے، اور یہ کون ہے؟ یہ دقیانوس ہے، یہ بادشاہ ہوتا ہے، ہیں جی، اور یہ میں ہوں جی، میں 6 فٹ کے اوپر میں بھی بادشاہ ہوں، میرا جسم میری مرضی ہے جی، آپ کون ہوتے ہیں؟ آئی سمجھ؟ یہ ہے پدی اور پدی کا شوربہ دونوں میں نے جو آپ کو بتایا ہیں، جس پر ہماری ساری اچھل کود ہے۔ اور جیسے کسی کے ہاتھ میں ہلدی کی گانٹھ لگ جائے، وہ کہے جی میں حکیم ہو گیا ہوں، میں پنساری ہو گیا ہوں، کیونکہ میرے پاس ہلدی کی گانٹھ ہے۔ تو اسی طرح کہ ہم بھی سمجھدار ہو گئے ہیں جی، ہم تو بڑے فاعل ہو گئے ہیں، ہم بڑے بادشاہ ہو گئے ہیں، ہم مرضی کے مالک ہو گئے ہیں۔ اوقات یہ جو زمین ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک ہوتا ہے نا وہ چوزے نکالنے والا انکیوبیٹر، ایک تو چوزے مرغی نکالتی ہے نا، ایک ہم نے وہ بنا لیا انکیوبیٹر سا، اس کے اندر رکھ دیتے ہیں، خاص موسم بنا لیتے ہیں، اس کے اندر چوزے نکل آتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں اللہ نے یہ چوزے نکالنے کا ایک چھوٹا سا دنیا کا ایک انکیوبیٹر بنایا ہوا ہے، یہاں پہ کچھ قوانین باقی دنیا سے مختلف کر دیے۔ وہ جو مختلف قوانین ہیں ان کی روشنی میں ہمارا محاسبہ ہوتا ہے، ان کو ہم تشریعی قوانین کہتے ہیں۔ تشریعی جو اصل اللہ کی حکومت ہے اس کو ہم کہتے ہیں تکوینی حکومت۔ تو جو ہم مرتے ہیں وہ تکوین ہے، اور جس کے ہاتھوں مرتے ہیں، فرض کریں فرشتہ مارے تو تکوین ہے، انسان مارے تو وہ یعنی ایک طرف مارنے والا اصل ہاتھ کس کا ہوگا؟ اللہ ہی کا ہوگا، اللہ نہ چاہتا تو وہ نہیں مار سکتا تھا۔ تو اس میں تشریع کا تقاضا کیا ہوگا؟ چونکہ انسان نے مارا، بدلے میں اس کا بھی یہ بھی قتل کیا جائے گا، قصاص ہوگا، دیت ہوگی۔ یہ قوانین صرف اس دنیا کے لیے ہیں، اللہ کی پوری جو ہے نا کائنات میں جو جاری و ساری ہے وہ کوئی دوسرا ہی کام جاری ہے۔
تو اسی طرح اگر ہوائیں چلتی ہیں تو کوئی تو چلاتا ہے، وہ اللہ کی تکوین ہے، بارش ہوتی ہے تو اللہ کی تکوین ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ کا کوئی نہ کوئی کارندہ ہوتا ہے۔ جیسے روح کون قبض کرتا ہے؟ اسرائیل قبض کرتا ہے۔ وہی کون لے کے آتا ہے؟ جبریل لے کے آتا ہے۔ اسی طرح یہ جو باقی سارا کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ہوتا ہے۔ جو ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کی بھی تو پوری فوجیں ہوتی ہیں نا۔ اسرائیل بھی تو اکیلے نہیں ہیں نا، ان کے بھی تو نیچے وہ محکمہ ہے، اس محکمے کے انچارج ہیں، نیچے فوجوں کی فوجیں۔ آج ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، نیچے 7 لاکھ فوج ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام بھی تو اپنے ایک پورے محکمے کے انچارج ہیں نا، اس میں پتہ نہیں کتنے کروڑوں فوجیں ہوں گی۔ تو اسی طرح یہ خضر جو ہیں یا تو کسی محکمے کے انچارج ہوں گے یا کسی محکمے کے کسی شعبے کے میں کوئی جو ہے نا ان کی کوئی ڈیوٹی ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا تھا کہ دیکھیں یہ کچھ بھی ہے، صرف وہی کچھ نہیں ہے جو آپ کو ظاہر میں نظر آ رہا ہے، یہ فرعون ہے اور یہ اس کے لشکری ہیں اور یہ اس کی فوجیں ہیں، یہ ہماری بھی کچھ ملوک جو ہے حکومت ہے، اس کا ایک مظہر یہ ہے جو آپ اس بندے سے مل رہے ہیں۔ ذرا اب یہ سکھانے کے لیے اس سے ملاقات ہو گئی۔ جب ملاقات ہو گئی تو اب ان کے پاس پہنچ گئے۔ فوجد عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ آتیناہ، یہ عام بندہ، یہ انسان بندہ نہ سمجھیں، اگر وہ انسان ہے بھی تو اب اس وقت اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ انسانوں والی ڈیوٹی نہیں ہے، وہ فرشتوں والی ڈیوٹی ہے جو اس کو معمور کر دی گئی۔ اسرائیل علیہ السلام والی سمجھ لیں، جبریل علیہ السلام والی سمجھ لیں، یہ اب انسانی لیول کی ڈیوٹی نہیں ہے، وہ انسانی جو قوانین ہیں ان سے اوپر ہے، وہ شریعت کی سطح پہ نہیں ہے، وہ تکوین کی سطح پہ آ گیا ہے۔ اصل بات یہ سمجھانا چاہ رہا تھا میں آپ کو۔ یہ بندہ ہے جس سے ملاقات ہوئی۔ آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے اس کو اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی۔ وہ مرحوم تھا۔ مرحوم مرے ہوا کا مطلب نہیں ہوتا، مرحوم وہ ہوتا ہے جس کے اوپر اللہ نے رحم کیا ہو۔ زندہ آدمی بھی مرحوم ہو سکتا ہے، ہم اسی کو مرحوم سمجھتے ہیں اور ٹھیک سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ چلے مر گیا تو اللہ کی رحمت میں چلا گیا۔ اللہ کرے کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہی ہو۔ جو ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ مرحوم ہے تو وہ واقعی مرحوم ہو، وہ کہیں جو ہے نا وہ مطعون نہ ہو، مرحوم ہو۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے خصوصی علم دیا تھا۔ ایک علم وہ ہوتا ہے، اب یہ دیکھیے اسباب سے سیکھا جاتا ہے۔ آپ تختی لکھتے ہیں، کاپی لکھتے ہیں، الف با تا سا لکھتے ہیں، 1 دونی دونی 2 دونی 4 کرتے ہیں، یہ علم آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ اسباب کی سطح کا علم ہے۔ ایک علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو ان چکروں میں پڑے بغیر حاصل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ بھی تو علم ہے نا، ہماری آنکھ دیکھتی ہے تو آنکھ کا علم ہے۔ ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں بغیر جو ہے نا وہ کسی کے یا بتائے۔ یا ایک چیز آپ اور بھی دیکھیں، بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں سے اپنی خوراک لینے لگتا ہے، یہ سب اسے کس نے سکھایا ہوتا ہے؟ یہ من لدنی علم ہے، یہ اللہ کے پاس سے عطا کیا ہوا علم ہے۔ تو ہر آدمی کے پاس ایک علم لدنی ہوتا ہے، اسے پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن لدنی علم کی ایک حد ہوتی ہے اس کے پاس۔ یہ ذرا لدنی علم کی اونچی شان تھی جو اس کے پاس تھی۔ قال لہ موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام نے ان صاحب سے کہا جو جنہیں ہم خضر کے نام سے موسوم کرتے ہیں، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے سکھا دیں وہ علم جو آپ کو سکھایا گیا ہے، اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی مل جائے، میں بھی آپ سے سیکھ لوں۔ اچھا، یہ جو آج کل ہمارا علم کا طریقہ نا، درس گاہیں ہیں اور جو ہے وہ انگریزی تعلیم حاصل کرنی ہے تو بھی درس گاہیں ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنی ہے تو بھی درس گاہیں ہیں، تو یہ صدی 2 صدی کا دور ہے، معاملہ ہے۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے کوئی علم حاصل کرنا ہے، دین کا کرنا ہے، دنیا کا کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے فلانے شہر میں کوئی بڑا عالم ہے فلانی کتاب کا، آپ یہاں سے بستر بوریا اٹھائیں گے، جیسے ہمارے تبلیغ والے نکلتے ہیں، آپ چلے جائیں گے ان کے پاس اور انہیں کہیں گے کہ جناب میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ اگر اجازت دیں گے تو آپ اپنی رہائش وائش کا بندوبست کریں گے اور ان کے پاس آپ جا کے ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ سکھاتے رہیں گے۔ جس دن وہ سمجھیں گے کہ آپ نے سیکھ لیا، وہ کہیں گے بیٹا جاؤ، اب آپ نے ہم سے جو سکھا سکتے تھے آپ کو وہ آپ کو سکھا دیا ہے، اب نیکسٹ کہیں اور جاؤ، جہاں پہ کوئی دوسری کتاب کوئی پڑھانے والا عالم کسی دوسرے شہر میں موجود ہوگا، آپ وہاں چلے جائیں گے۔ تو دنیا کا علم بھی ایسے ہی سیکھا جاتا تھا۔ فلاں جگہ پہ فلانا سرجن ہے، سرجن کو پہلے نائی کہتے تھے، اب سرجن کہتے ہیں، تو آپ اس سے جا کے سرجری سیکھ لیں۔ اس زمانے میں سرجری کیا ہوتی تھی؟ یہی ختنہ کرنا ہے، یا کسی کو پھوڑا پھنسی نکل آیا ہے تو اس کو چرکا لگانا ہے، یہی سرجری ہوتی تھی پرانے زمانے کی۔ تو جائیں جناب، وہ آپ جا کے یہ فلانے سے سیکھ لیں، فن ایک آرٹ ہے، آپ اس سے سیکھ لیں۔ تو بندوں کے ساتھ رہ کے سیکھا جاتا تھا، ادارے نہیں تھے۔ آپ نے جو سیکھنا ہے اس فن کے استاد کے پاس چلے جائیں، اس کے ماہر کے پاس چلے جائیں، اس کے ساتھ رہیں، پریکٹس کریں، سیکھیں، اور جس دن وہ آپ کو کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے سیکھ لیا ہے تو گویا سند مل گئی۔ لکھی ہوئی سند نہیں ہوتی تھی، یہ اجازت جو ہوتی تھی کہ اب جاؤ، یہ سند ہے۔
یہ تھا وہ سارا پرانا نظام. تو اب وہ سیکھنے موسیٰ ان کے پاس گئے تو میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے. قال انک لن تستطیع معی صبرا. انہوں نے کہا کہ موسیٰ تم میرے ساتھ ہرگز صبر کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے, میرے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے, تمہارے بس میں ہی نہیں ہے, یہاں یہ علم تیرے بس سے باہر ہے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. اور تو کیسے صبر کر سکتا ہے اس چیز کے اوپر جس کی تجھے خبر ہی نہیں. اب دیکھیے نا, ہمارا علم ہے حواس خمسہ کا علم, ظاہر کا علم, شریعت کا علم بھی جو ہے وہ بھی ظاہر کا علم ہے. نماز پڑھو اسے ناپ سکتے ہیں آپ, 5 نمازیں ہیں گن سکتے ہیں, اتنی رکعتیں ہیں گن سکتے ہیں, اتنے سجدے ہیں گن سکتے ہیں, اتنی تسبیح پڑھنی ہے گن سکتے ہیں. یہ سب ہمارے بس کی بات ہے. یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ تیرے بس سے ہی باہر ہے, یہ تو نہیں سیکھ سکتا, اس کی تجھے خبر ہی نہیں, تو کیسے سیکھے گا. قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا. انہوں نے کہا یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ میں نہیں سیکھ سکتا, لیکن اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صابر پائیں گے. میں اللہ کے کہنے پہ آیا ہوں تو اس نے اگر مجھے توفیق دی تو میں صبر کے ساتھ آپ کے ساتھ رہ کے سیکھوں گا. ولا عاصی لک امرا. اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء. انہوں نے کہا اگر تم میری اتباع کرو گے تو مجھ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کرنا. حتی احدث لک منہ ذکرا. جب تک کہ میں خود اس چیز کے بارے میں آپ کو نہ بتاؤں. یعنی میں جو کروں وہ دیکھتے رہو, آپ نے اس پر سوال نہیں اٹھانا جب تک کہ میں خود اس کی حکمت آپ کو نہ بتاؤں. اس کے پیچھے اصلیت کیا ہے میں بتاؤں گا, تو آپ نے پوچھنا نہیں ہے. بس یہی ایک شرط ہے. استاد شاگرد کا معاملہ ڈن ہو گیا, اب وہ ان کے ساتھ ہو گئے, یہ بات طے پا گئی. فانطلقا. آپ چل پڑے. اچھا, اسی کو لے کے ہمارے خود ساختہ خضر جو ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں اگر مجھے آپ نے استاد بنانا ہے تو مجھے سوال نہیں کرنا. یہ اب کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آ کے آپ سے کہے کہ مجھے سوال نہیں کرنا. اب لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی جب نافرمانی ہو رہی ہو تو کسی کی بھی آپ نے اطاعت نہیں کرنی ہے, وہ بے شک جتنا بڑا خضر چھوڑ کے اخضر بنا ہوا ہو. تو یہ حیثیت آپ نے کسی کو نہیں دینی. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنا ہے, خضر کو نہیں کرنا. یوں تو آپ کل اسرائیل بن کے لوگوں کی جانیں لینا شروع کر دیں گے, کہیں میں اسرائیل ہو گیا ہوں. تو بس نہ آپ نے اسرائیل بننا ہے نہ آپ نے خضر بننا ہے, نہ کسی اسرائیل کو قبول کرنا ہے نہ کسی خضر کو قبول کرنا ہے. وہ ان کا اپنی جاب ہے, وہ جانے, ان کا خدا جانے. آپ کا اپنا شعبہ ہے اور وہ شعبہ موسیٰ علیہ السلام والا ہے. آپ شریعت کے مکلف ہیں, آپ یہ وہ کچھ نہیں. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے, یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ اس کے پیچھے ایک دست غیبی ہے کہ جو کار فرما ہے. یہ علم و علیحدہ بات ہے. مکلف آپ شریعت کے ہیں, مکلف آپ تک اس کے نہیں ہیں جو خضر کرتا ہے. تو خود نہ خضر بنے, یہ گمراہی ہوگی. کوئی خواب نظر آ جائے آپ کو ایسا کہ بیٹا ذبح کر دو, یہ نبیوں کی بات تھی, آپ کی یہ پوزیشن نہیں ہے. یا یہ کہ آپ کو کوئی ایسا حکم ملے جو شریعت سے متصادم ہو, خواب میں ملے یا کوئی فرد دے, آپ کرنے کے مکلف نہیں ہیں. کریں گے تو جو شریعت کی سزا ہے وہ آپ کو ملے گی, اس سے آپ بچ نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی مجھے خضر نے کہا تھا بندہ مار دو, نہ, آپ کی یہ پوزیشن نہیں ہے. اب وہ فانطلقا, چل پڑے, معاملہ طے ہو گیا. اب شاگرد سیکھنے کے لیے استاد کے ساتھ ہو گیا. حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ. یہ حتیٰ بہت اہم ہے, یعنی بیچ میں بہت کچھ ہوا ہوگا, پتہ نہیں گھر میں کتنے دن رہے ہوں گے, بکریاں کتنا عرصہ چرائی ہوں گی, کتنا وقت ساتھ گزرا ہوگا. اس کے بعد ایک موقع آیا کہ وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو ایک کشتی پہ سوار ہوئے. خرا کہاں, وہ جو خضر صاحب تھے انہوں نے کشتی کو توڑ دیا, مکمل نہیں توڑ دیا, آپ یوں سمجھے کوئی تختہ توڑ دیا, کوئی اس میں ڈنڈ ڈال, آج جیسے نئی گاڑی ہو تو اس کو کوئی وٹا مار کے جیسے توڑ دیں آپ, تو توڑ دیا. اب یہاں ایک بات سمجھ لیں, دیکھیں دنیا میں کوئی مر رہا ہوتا ہے, آپ اسرائیل کو دیکھتے ہیں, کوئی حادثہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو کوئی فرشتہ پیچھے نظر آتے ہیں, تو یہ سمجھ لیں کہ باقی دنیا سے یہ ساری چیز اوجھل ہے. موسیٰ دیکھ رہے ہیں, باقی کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ کیا ہو. جیسے آج حادثہ ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے, کوئی چھت گری ہم سمجھیں گے وہ پلر ٹوٹے تھے چھت, وہ پلر بھی تو کسی نے توڑے تھے نا, وہ منظر ہم نہیں دیکھ سکتے. اگر وہ آنکھ ہماری دیکھ لے تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنے فرشتوں نے پکڑ کے پلر توڑا ہوگا, وہ ہمیں نہیں پتہ. کوئی بندہ چھت سے گرا, وہ اسے جو ہے نا وہ ٹھوکر لگی, گر گیا, وہ اگر آنکھ ہو دیکھ سکیں تو ہو سکتا ہے کسی نے پیچھے سے کسی خضر نے دھکا دیا ہو تو گرا ہو. تو اب یہ بات ہے کہ موسیٰ دیکھ رہے ہیں, باقیوں کو نظر نہیں آ رہا. عالم اسباب میں وہ کشتی ہو سکتا ہے کہ کسی جناب ٹیٹان سے ٹکرا گئی ہو, کوئی نیچے پتھر ہو جس سے ٹکرا گئی ہو. ابھی جیسے وہ آبدوز جو ہے اس کو حادثہ پیش آ گیا,
لیکن موسیٰ دیکھ رہے ہیں کہ نا یہ تو سارا کیا کرایا خضر کا ہے. تو وہ اب خضر نے وہ تختہ اکھاڑا, نظر انہیں وہ آ رہا ہے کارندہ, قدرت کا کارندہ, وہ اب ان کی نگاہوں کے سامنے ہے, ان کے سامنے. اب یہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ وہ اپنا وعدہ بھول گئے, اور جو صاحب شریعت تھے نا وہ ان کا فوکس اسی پہ تھا. انہوں نے شریعت ہی کی روشنی میں اس بات کو دیکھا اور تنقید کی, اعتراض کیا. کالا خرقتہا لتغرقا اہلہا, انہوں نے کہا تو نے یہ کشتی اس لیے توڑی ہے کہ سارے مسافروں کو ڈبونا چاہتے ہے, تو چاہتے ہیں سب غرق ہو جائیں. لتغرقا اہلہا لقد جئت شیئا امرا, یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے جو آپ نے کی, نہ بڑی نامعقول بات ہے جو آپ نے یہ حرکت کی ہے, بھاری کام ہے, عجیب کام ہے جو آپ نے کیا ہے. انہوں نے اس کے میں نے کیوں کیا, کوئی جواب نہیں. کالا علم اقل, میں نے کہا نہیں تھا انک لن تستطیع معی صبرا, کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا. او اچھا یہ بات تھی, میں بھول گیا. قال لا تؤاخذنی, موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے مواخذہ نہ کیجیے, مجھے اکاؤنٹیبل نہ کیجیے بما نسیتو, اس بات پر جو میں بھول گیا ہوں. ولا ترہقنی من امری عسرا, اور میرے معاملے میں اب میں وہ سادہ سا ترجمہ کروں تو ہاتھ ذرا ہولا ہی رکھیے. مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ سختی نہ کیجیے, یہ باریک باتوں پہ محاسبہ نہ شروع کر دیے. ہو جاتی ہے غلطی, مجھے ہاں میرا معاہدہ تھا لیکن میں بھول گیا, تو کوشش کروں گا آئندہ غلطی نہ ہو. اب یہ ہے انسان. آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا, وہ کر گئے. تو انسان کے ساتھ یہ بات لگی ہوئی ہے, اس سے یہ ہوتا ہے. اور وہ جو تکوین والا ہوتا ہے نا, اس سے یہ نہیں ہوتا. یہ دیکھیے اب دوسری دفعہ ہوا. پہلے کون بولا تھا؟ وہ فتح بولا تھا. کیا بولا تھا؟ مچھلی بھول گیا تھا, وہ پانی میں چلی گئی, بتانا بھول گیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام سے خود ہو گیا, وہ جو معاہدہ کیا تھا بھول گئے, غلطی سے جو ہے پوچھ بیٹھے کہ یہ آپ نے کیا کیا. تو انہوں نے کہا جی اب یعنی جو مجھ سے ہو جائے اس پر زیادہ شدت سے مجھے میری گرفت نہ کیجیے, ہاتھ ذرا نرمی کیجیے. فانطلقا, پھر چل پڑے. حتی اذا لقیا غلاما, یہاں تک کہ ان کی ملاقات ہوئی ایک غلام سے. اب دیکھیے پہلے فتح آیا تھا, اب کیا آیا؟ غلام. غلام کون ہوتا ہے؟ بالکل بچہ جو ابھی فتح نہیں بنا. فتح تو نوجوان ہو گیا نا, یہ ابھی نابالغ بچہ ہے, یہ غلام ہے. ہمارے جو اردو میں ہم غلام کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل اس کو عربی میں عبد کہتے ہیں, مملوک, کسی اور کی ملکیت, جس کی آزاد مرضی نہیں ہے, کسی کا غلام ہے. یہ غلام ہے اور عربی کا غلام ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے نابالغ بچہ. تو وہ نابالغ ایک بچہ تھا جسے ہم کہتے ہیں معصوم, جس نے ابھی کوئی خطا ہی نہیں کی, اور شاید اسی کو وہ پشتو میں جو ہے معصوم کہتے ہیں شاید. تو یہ جو ہے یہ معصوم ہے, اور فقتلا, اس معصوم کو انہوں نے قتل کر دیا. کس نے قتل کر دیا؟ خضر نے کر دیا. اب دیکھیے یہ خضر نے قتل کر دیا. ہم اسے اپنی زبان میں کیا کہیں گے, جو ہماری اپنی جو بھی زبان ہے, یعنی وہ انتقال کر گیا. کسی کا چھوٹا بچہ بچپن میں ہی اس کا انتقال ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انتقال کیسے ہوا, بس اتنا فرق. ہم دیکھیں گے کہ بیماری سے انتقال ہوا, موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں نہیں بیماری سے نہیں ہوا, یہ پیچھے خضر کا ہاتھ ہے, ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. لہٰذا وہ اب چونکہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے, جو آنکھ کھلی ہوئی ہے, خاص آنکھ کھلی ہوئی ہے, چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا, تو وہ نظر پیدا ہوئی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں. جب وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ اب اسے اپنی جو شریعت کی سمجھ ہے اس کے مطابق سوال اٹھا رہے ہیں. کالا قتلت نفسا زکیۃ, حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تو نے قتل کر دیا ایک نفس زکیہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ معصوم جان, ایک پاک جان. یعنی اس میں ایک چیز کی نفی ہے. ایک ہوتا ہے کسی کو قتل کرنا قصاصاً, یعنی اس نے کوئی جرم کیا تھا, اس جرم میں اسے قتل کیا. جب اسے نفس زکیہ کہا تو وہ بالکل جو ہم کہتے ہیں نا معصوم بچہ, تو ایک معصوم بچے کو تو نے قتل کر دیا بغیر نفس, بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو. لقد جئت شیئا نکرا, یہ تو آپ نے بڑا منکر کام کیا ہے, بڑا گناہ کا کام کیا ہے, بڑا زیادتی کا کام کیا ہے جو آپ نے کر دیا. قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, انہوں نے کہا میں نے تجھ سے کہہ نہیں دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا. اب یہ ایک پھر باریک نکتہ ہے. پچھلی دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام بھولے تھے تو خضر نے مڑ کے کہا تھا علم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. اب جب بھولے تو اس اقل کے ساتھ کا بھی لگایا. علم اقل لک, کیا میں نے تجھ سے تجھ سے نہیں کہا تھا. اب ذرا اس میں تھوڑی ناراضگی بھی شامل ہو گئی. علم اقل لک, کیا میں نے تجھ سے کہہ نہیں دیا تھا.
یعنی پہلے حضرت موسیٰ کو خطاب نہیں کیا تھا، پہلے یوں کہا میں نے کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر، اب یہ کہا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا۔ اب آپ کو سمجھ آئی نا تھوڑی ناراضگی، اس یعنی صرف اتنے سے فرق میں وہ ناراضگی بیچ میں آ گئی ہے۔ کالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سالتوں کا عن شیء، اگر میں نے اب آپ سے کوئی سوال کیا بعدہا، اس کے بعد، یہ آخری چانس ہے۔ وہ آپ کو اگر جنہوں نے نیلام گھر دیکھا ہو تو وہ ہوتا تھا نا طارق عزیز، وہ کہتا تھا غلطی کی گنجائش کو نہ، تو موسیٰ علیہ السلام وہ بات خود کہہ رہے ہیں، اگر میں نے آئندہ آپ سے کوئی سوال کیا فلا تصاحبنی، تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، مجھے مصاحبت جو آپ کی حاصل ہے صحبت، اس سے محروم کر دیجیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، آپ مجھ سے اپنا الزام اتار چکے ہیں، یعنی میں گلہ نہیں کر سکتا کہ آپ نے مجھے کیوں اپنے سے جدا کر دیا، میں 2 دفعہ غلطی کر چکا ہوں، اب اگر تیسری دفعہ غلطی کروں گا تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ فانطلقا، اب پھر چل پڑے، حتیٰ اذا اتیا اہل قریہ، یہاں تک کہ وہ دونوں پہنچے ایک بستی والوں کے پاس، کوئی بستی تھی۔ دیکھیے اب پھر ذہن میں رکھیے، آج آپ کو نہیں سمجھ آئے گی یہ بات، ہم کہیں جاتے ہیں تو گھر سے سارا سامان لے کے جاتے ہیں، کھانے پینے کا اور جو بھی ضروریات زندگی کا زاد راہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے وقتوں میں سفر بڑے طویل ہوتے تھے، زاد راہ کتنے دنوں کا رکھیں گے آپ اپنے ساتھ، تو ہوٹل ہوتے نہیں، سرائے ہوتے نہیں، تو طریقہ یہی ہوتا تھا جب آپ کسی بستی میں جاتے تھے وہاں مسافر خانے بنے ہوتے تھے، آپ مسافر خانے چلے جاتے۔ اب یہ بستی والوں کا کام ہوتا تھا کہ جو مسافر آئے ہیں انہیں جا کے کھانا دیں، یہ ہوتا تھا۔ وابن السبیل جو قرآن مجید میں آپ کو ملتا ہے نا، جو مسافر ہے اسے کھلاؤ، مسافر بے بس ہے، اس کے پاس وسائل ہیں بھی تو کہاں سے کھائے گا، تو جو مسافر آتے ہیں انہیں کھلانا پڑتا تھا۔ یہ یعنی بستی کا یہ ایک جیسے اقدار ہوتی ہے نا، جیسے اخلاق ہوتے ہیں، تو یہ اخلاقیات میں شامل تھا کہ جو مسافر ہیں ان کا پتہ کرو، یہ مسلمان ہیں کافر ہیں جو بھی لوگ ہوتے تھے، چونکہ یہ سب کو سفر کرنا پڑتا تھا تو یہ ایک قدر مشترک تھی سب کے اندر کہ جو بھی مسافر آئیں انہیں کھلاتے تھے۔ اب یہ 2 مسافر ہیں، کسی بستی میں پہنچے ہیں، استطعما اہلہا، انہوں نے طعام طلب کیا ان بستی والوں سے، یعنی کھانا مانگا، ہم بھوکے ہمیں کھانا کھلاؤ۔ فابوا، انہوں نے انکار کر دیا، جاؤ نکلو یہاں سے، وہ جیسے ہوتا ہے نا ہم نہیں کھلاتے۔ ان یضیفوہما، ان کی ضیافت کرنے سے، ان دونوں کی ضیافت کرنے سے بستی والوں نے انکار کر دیا۔ اب وہ وہاں سے نکلے تو فوجدا فیہا جدارا، انہوں نے وہاں پہ پایا ایک دیوار کو، یرید ان ینقض، وہ دیوار ارادہ کیے ہوئے تھی کہ وہ ٹوٹ پڑے یعنی گر جائے، وہ گرنے والی تھی دیوار۔ فاقام، خضر نے اسے، دیکھیے اب یہ کون سی شان ہے، کن فیکون والی شان ہے، سمجھ آئی نا، یہ تکوین کیا ہے، یہاں کوئی کام کرنے میں وقت نہیں لگتا، لہٰذا خضر نے اسے لہجے میں سیدھا کر دیا، وہ گرنے والی تھی، وہ خضر نے ایک اشارہ کیا وہ سیدھی ہو گئی، وہ جو بھی اس کا پیٹ شیٹ نکلا ہوا تھا وہ بالکل ایک دم، وہ جیسے 6 مہینے آپ ڈائٹ کریں تو اس کے بعد آپ سلم ہو جاتے ہیں، تو بالکل دیوار سیدھی ہو گئی۔ اب دیکھیے یہ کام پہلے 2 کاموں سے مختلف تھا، پہلے 2 کام جو کیے تھے وہ پٹھے کام تھے، یہ تو سٹھا کام تھا جو کیا تھا نا، یہ کوئی نقصان کا کام تو نہیں کیا تھا، یہ بلا کام کیا تھا، لیکن کیا کن کے ساتھ تھا، پٹھوں کے ساتھ کیا تھا، سمجھ آئی نا۔ یعنی وہ جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کہ بھائی معصوم لوگ بچہ مار دیا، یہ کشتی والے غافل، انہوں نے ہمیں جو ہے ساتھ سفر پہ ساتھ رکھا، آپ نے ان کی کشتی پھاڑ دی، وہ تو گویا یعنی ناشکری والی باتیں تھیں۔ اب یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو ہمیں کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں، آپ نے مفت میں ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ اب آپ کو سمجھ آیا کہ یہ کام بظاہر سٹھا ہے لیکن چونکہ پٹھوں کے لیے کیا گیا ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی اعتراض کیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، انہوں نے کہا موسیٰ خضر اگر تو چاہتا تو ان سے پیسے لیتا، یہ خبیث، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا مفت، ہم ان کی دیوار مفت کیوں ٹھیک کریں، ان سے پیسے لینے چاہیے تھے۔ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا قال ھذا فراق بینی و بینک، انہوں نے کہا بس اب یہ میرا اور تیرا سفر تمام ہوا، میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہو گئی۔ بعض علماء کا خیال یہ کہ یہ تیسرا سوال جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ جان بوجھ کے کیا، پہلے 2 بھول کے کیے تھے، یہ بھول کے نہیں کیا تھا، یہ جان بوجھ کے کیا، یعنی ان کی بھی بس ہو گئی، انہوں نے کہا چھوڑ بس ٹھیک ہے، تیرا اپنا کام میرا اپنا کام، مجھے اللہ نے جس کام پر معمور کیا ہے میں وہ کروں گا، تو جا، مجھے بس سمجھ آ گئی ہے کہ کچھ یہ سارا بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ مزید صبر کرنا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک رائے ہے، شاہ عبد القادر کی بھی یہی رائے ہے۔
تو بہرحال اگر انہوں نے جیسے بھی ہوا یہاں ان کی جدائی ہو گئی. اب جدائی ہونے کے بعد انہوں نے بات سمجھائی سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، میں تجھے ان کی اصل تعویل یعنی جو انجام ہے، جو اس کے پیچھے اصل حکمت ہے، وہ میں تمہیں بتاتا ہوں جس پر تم صبر نہیں کر سکے. اب سنتے جائیے. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ جو کشتی توڑی تھی وہ یتیم کچھ جو مزدور لوگوں کی تھی، محنت کرنے والے لوگوں کی تھی، جو سمندر میں محنت کرتے تھے، یعنی مچھلیاں پکڑتے تھے، مسافر ڈھوتے تھے. فاردت ان عیبھا، میں نے چاہا کہ اس کو عیب پیدا کر دوں، یعنی اس میں اچھا اس کو دیکھ کے نا ہمارے لوگ وہ اپنی نئی نویلی کار کے ساتھ وہ کالی سی جوتی لگا لیتے ہیں، دیکھا ہوگا نا اکثر جو کاروں کے ساتھ آپ نے وہ کھوسڑا سا لٹکا ہوا وہ عیب ڈالتے ہیں. تو یہ جو ہے نا وہ عیب موسیٰ علیہ السلام کے دور جو خضر نے جو عیب ڈالا تھا وہ کشتی کو ایک وہ پھٹا ہی چک دیا تھا اس کا. ان عیبھا کہ میں اس میں عیب ڈال دوں. وکان وراءہم ملکن، کیوں کہ آگے ایک بادشاہ تھا، یاخذ کل سفینۃ غصبا، ہر کشتی کو وہ غصب کر لیتا تھا. اب یہ ٹوٹی پھوٹی کشتی تھی اس لیے وہ غصب نہیں کرے گا. اب دیکھیں سبق کیا ہے. آپ ایک نئی گاڑی لے کے آئیں اور نئی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہو جائے چھوٹا موٹا، آپ کو کتنا افسوس لگے گا کہ ایک دم آج ہی نکالی تھی اور آج ہی ڈنٹ پڑ گیا. تو ان کی کشتی کو ایک ایسا ہی عیب پڑ گیا. لیکن جب آپ آگے جائیں تو ناکہ لگاؤ، ڈاکو لوٹ رہے ہوں، بلکہ گاڑیاں چھین رہے ہوں، اور آپ کی گاڑی بچ جائے اس وجہ سے کہ اس کو وہ ڈنٹ پڑا ہوا تھا، تو آپ شکر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کہ وہ شکر ہے یار، وہ تو اتنا سارا پوری گاڑی بچ گئی، ذرا سا نقصان ہوا. تو یہ جو دنیا میں ذرا ذرا نقصان ہوتے ہیں جن پر ہم روتے چیختے چلاتے ہیں، وہ کسی بڑے مومن کے لیے کسی بڑے فائدے کا مظہر ہوتے ہیں، نقصان نہیں ہوتا اس میں. پہلا سبق تو یہ آ گیا جی. آگے چلیں جی. یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہے، بیدہ کل خیر ہے، اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے. یہ بات ہے. یہ ہمیں لگتا ہے یہ شر ہے، اور یہ جو خیر اور شر ہم دو الفاظ بولتے ہیں یہ ہمارے اعتبار سے ہیں، اللہ کے اعتبار سے کوئی شر ہے نہیں، سب خیر ہی خیر ہے. جسے ہم شر سمجھ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی خیر ہوتا ہے. یہ ہے سبق، اصل سبق یہ سمجھنے کا ہے. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو بچہ مار دیا تھا جسے تم نے کہا نفس زکیہ ہے جو میں نے مارا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے جو ماں باپ تھے وہ نیکوکار تھے، ایمان والے تھے. فَخَشِينَا، ہمیں اندیشہ ہوا، ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ وہ بڑا ہو کے انہیں تنگ کرے گا ناشکری کر کے اور ان کو اذیتیں دے گا اور ان کو جو ہے وہ طغیانی کرے گا، ان کے مقابلے سرکشی کرے گا، بات نہیں مانے گا. اس کا مطلب ہے دیکھیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آج کو، کل کی ہمیں سمجھ نہیں ہوتی. جس کے سامنے ویژن کل کا بھی ہے اس کا فیصلہ کوئی اور ہے، جو کل کو نہیں دیکھ سکتا اس کا فیصلہ کچھ اور ہے. وہ کہے گا یہ بچہ اگر نہ مرتا تو کیا ہوتا، ابھی تو اس نے کیا دیکھا تھا، معصوم جان چلی گئی. لیکن جو اس کے جینز سے واقف ہے، آج جینیٹیکل انجینئرنگ یہاں پہنچ گئی ہے نا، اب تو میڈیکلی بھی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے جو ہے نا اس کے اندر شرارت کا پہلو کتنا ہے اور خیر کا پہلو کتنا ہے. تو وہ تو خضر کو معلوم تھا کہ یہ بڑا ہو کے اس کے جینز کے اندر خرابی ہے اور اس نے بڑے ہو کے خرابی پیدا کرنی ہے. اگر وہ ماں باپ غلط کار ہوتے تو ٹھیک ہے، ان کی سزا ہے، یہی بچہ ان کی سزا ہے. ماں باپ نیک ہیں تو ان کا وہ بچہ لے لیا اللہ نے، اور وہ بچہ لے لیا اس لیے کہ ان کو اس کو بدل کے بہتر بچہ عطا فرمائے. یہ ایک پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو یہاں بیان نہیں ہوا، انہیں صدمہ تو لاحق ہوا، انہیں تو نہیں پتا اس کی حکمت کا. صدمہ تو ہوا نا، بچہ جس کی گود سے جائے جو ماں، وہ کہے ڈاکو بھی ہو تو میرے پاس رہنے دو، یہ مت لے کے جاؤ، یہی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ایک حدیث میں اس کا حل آیا ہے اس مشکل کا، کہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کے بارے میں کسی مقام کا فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو اس مقام تک پہنچانا ہے، اور اس کا پوٹینشل نہیں ہوتا اس مقام تک پہنچنے کا، اپنے عمل سے وہاں نہیں پہنچ سکتا، بس میں ہی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، مکھی شہد کی اگر اڑے بھی تو 3 کلومیٹر تک اڑے گی نا، اس سے آگے تو نہیں جا سکتی. اس انسان کے بس میں اس مقام تک پہنچنا ہوتا ہی نہیں. اللہ پہنچانا چاہتا ہے تو کیسے پہنچاتا ہے؟ اسے مصائب میں گرفتار کر دیتا ہے، اس پر آلام آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ان پر وہ صبر کرتا ہے، اور اس صبر کے نتیجے میں وہ اس مقام کا حقدار ہو جاتا ہے جس پر اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا. اب 2 خیر جمع ہو گئے نا،
ایک یہ کہ آپ کو اس مقام تک پہنچنا آپ کے لیے ممکن ہو گیا جہاں تک آپ پہنچ نہیں سکتے، اور دوسرا یہ کہ یہ بچے نے بڑے ہو کے تو آپ کو وقتہ ڈالنا تھا، اللہ نے چاہا کہ اس کو بدل کر اس سے بہتر بچہ آپ کو عطا کر دے۔ وہ آگے یہی ہیں الفاظ، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا، تو ہم نے ارادہ کیا، أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، کہ اللہ تعالیٰ ان کا رب ان کو بدل کے وہ بچہ عطا کر دے جو اس سے بہتر ہو نیکی کے اعتبار سے بھی، اور وہ اقرب رحمہ، اور رحم کے اعتبار سے بھی زیادہ ماں باپ کے لیے فرما بردار ہو، ایسا بچہ عطا کر دے، ایک فرما بردار بچہ دے دے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور وہ جو دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، تو وہ دو یتیم لڑکوں کی دیوار تھی۔ غلام، پھر غلام کا لفظ آیا، بے بس معصوم چھوٹے بچے جن کے اختیار میں ابھی کچھ نہیں تھا، کھانے سے انکار کرنے والے ان کے بڑے تھے، چاچے مامے۔ اب آپ سوچو جنہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا وہ کیسے بدبخت لوگ تھے، وہ بچوں کا جو بھی وہ ان کیا رکھوالی کرتے ہوں گے، چلیں، لیکن وہ دیوار ان بچوں کی تھی جو بے قصور تھے، جو معصوم تھے، فی المدینہ، اس شہر میں تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ یہ خزانہ کس نے چھپایا تھا؟ وہ جو ان کا باپ تھا اس کا خزانہ تھا۔ بستی والے تم نے دیکھ لیے، اگر وہ امانت چھوڑتا ان کے پاس تو بچے بڑے ہوتے تو انہوں نے تو نہیں دینا تھا۔ ابھی بینک تھا نہیں ابھی کہ اس میں رکھوا دیتا، بڑے ہوں تو وہ انہیں دے دے، تو ابھی تو یہی تھا، اسٹیٹ بینک بھی نہیں تھا، تو وہ اس نے یہی کام کیا کہ وہ نیچے خزانہ دبا کے اوپر دیوار کھڑی کر دی۔ اب وہ دیوار گرنے لگی تھی تو خزانہ نکل آتا، ہم نے سیدھی کر دی تاکہ خزانہ نہ نکلے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اب یہ اہم بات ہے، ان کا جو والد تھا وہ نیک آدمی تھا۔ نیکوں کی نیکی کو ہم ضائع نہیں کرتے، ان کے کام کی ہم بعد میں بھی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اس کو کیا پتا کہ اس کی چڑھائی ہوئی دیوار جو اس نے سبب کیا تھا وہ سبب ختم ہونے والا تھا، ہم نے تکوین کی سطح پر آ کے اس سبب کو برقرار رکھا، اس کو گرنے نہیں دیا تاکہ اس کے بچوں کا مال محفوظ رہے، ان لوگوں کے ہاتھ نہ لگے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو تیرے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں بچے اپنی پوری شدت کو پہنچ جائیں، یعنی جوانی کو، شدت کو آدمی کب پہنچتا ہے؟ جوانی کو، یعنی اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ وَيَسْتَخْرِجَا، اور پھر وہ اپنا خزانہ نکالیں۔ اب دیکھیں بچوں کو بھی تو نہیں پتہ خزانہ وہاں پہ ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ خزانہ ہے؟ جب وہ وہاں پہ پہنچیں گے، جب اللہ کو منظور ہوگا کہ یہ خزانہ ظاہر ہو جائے تو کوئی سبب بھی پیدا ہو جائے گا۔ اب سبب کیا پیدا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دیوار گرے تو وہ نیچے سے خزانہ ان کے سامنے آ جائے، ہو سکتا ہے انہیں خیال آئے کہ ہم نے مکان تعمیر کرنا ہے، اس کے لیے خود دیوار گرائیں اور نیچے سے وہ خزانہ نکل آئے، ہو سکتا ہے سیلاب آئے، دیوار گرے اور اس کے نیچے سے وہ خزانہ نکل آئے، وہ پھر کوئی سبب بنے گا، وہ علیحدہ بات ہے۔ وہ خزانہ آ کے پھر کوئی فرشتہ ان کی جھولی میں نہیں ڈالے گا، کوئی نہ کوئی سبب بنے گا جس سے وہ خزانہ نکلے گا۔ اب آپ سمجھیں وہ نظر کیا آئے گا؟ سبب، پیچھے اس کے بھی کوئی خضر ہوگا، وہ سبب خود بخود نہیں ہوگا، اس سبب کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مسبب ہوگا جس کے ذریعے سے وہ کام ہو رہا ہوگا۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ جتنا کچھ بھی ہوا تیرے رب کی رحمت سے ہوا، یہ تیری رب کی رحمت ہی تھی، اس میں کوئی میری مرضی نہیں تھی، یہ سب تیرے رب کی رحمت ہے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ جو بھی میں کرتا ہوں یہ تیرے رب کے حکم سے کرتا ہوں۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے تعویل، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ تو اب کیا پتہ چلا سبق اصل ہمیں کیا ہوا؟ جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس کا ایک ظاہر ہے، اس ظاہر کی وجہ سے ہم صبر نہیں کر سکتے، جیسے موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے۔ ایک اس کا انجام ہوتا ہے، ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے، اس حقیقت کو بھی ڈھونڈنا چاہیے، اس حقیقت کو بھی سوچنا چاہیے، اور وہ سوچنا کہ اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ نے آپ کے ساتھ برائی نہیں کی، کوئی اچھائی کی ہے، جب اچھائی کی ہے تو وہ اچھائی تلاش کریں، اس کے پیچھے اچھائی کیا ہوگی۔ یہ بات اگر آپ کو مشکل لگے تو میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، اس سے بات یہ سمجھنا بڑی آسان ہو جائے گی، یہ تینوں واقعے سمجھنے آسان ہو جائیں گے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بہت لائق فائق جو ہے نا وزیر تھا، اور وزیر کوئی اللہ والا تھا اور سمجھدار بھی تھا، یہ حقائق اس کے سامنے جو ہے وہ عیاں تھے۔
وزیر لائق بہت تھا، لیکن بادشاہ کی نظر میں اس کی ایک بہت بری عادت تھی۔ وہ بری عادت یہ تھی کہ اچھا ہو یا برا ہو وہ ہمیشہ الحمدللہ کہتا تھا۔ اب آپ سوچیں، فرض کریں کوئی ملک فتح ہو گیا، وزیر نے کہا الحمدللہ، یہ تو جسٹیفائیڈ ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اب بادشاہ کی فوج کہیں شکست کھا گئی، خبر آئی، وزیر صاحب فرمائیں گے الحمدللہ، بادشاہ میٹر ہو جاتا لیکن صبر کرتا کہ وزیر لائق بہت ہے۔ ایک دن وزیر کی آئی پٹھی اور بادشاہ کی انگلی کٹ گئی، بادشاہ نے کہا او، اس نے کہا الحمدللہ۔ اب جب اس نے کہا الحمدللہ تو بادشاہ کو ایک تو انگلی کٹنے کا غم، دوسرا درد، اوپر سے الحمدللہ، اور کہ اس کو پھانسی دو۔ اس نے کہا الحمدللہ۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا، اس نے کہا یہ تو پھانسی چڑھ کے ایک ہی دم اس کا جو ہے نا وہ جان نکل جائے گی۔ بادشاہ کا غصہ بہت ہے، اس نے کہا قید میں ڈالو۔ اس نے کہا الحمدللہ۔ خیر جی، وہ قید ہو گیا۔ قید ہو گیا، اس کے بعد ایک وقت گزرا، جیسے یہاں کافی وقت کے بعد جیسے ایک کے بعد دوسرا واقعہ ہوا ہوگا، وہاں بھی ایک وقت گزرنے کے بعد ایک دن بادشاہ سلامت شکار پہ نکلے اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، فوجوں کے ساتھ۔ اچانک بادشاہ کی نظر ایک بہت ہی قیمتی ہرن پہ پڑی، بہت ہی غیر معمولی ہرن۔ اس کے جب پیچھے گھوڑا دوڑایا تو وہ بہت تیز رفتار تھا، بادشاہ کا خیر شاہی گھوڑا، وہ بھی بڑا تیز رفتار، اور بادشاہ اتنا منہمک ہوا اس کا تعاقب کرنے میں کہ لشکر پیچھے رہ گیا، اسکواڈ سارا پیچھے رہ گیا، سیکیورٹی پیچھے رہ گئی، اور چیف صاحب جو ہے نا آگے چلے گئے جنگل میں۔ جب اسے خیال آیا تو اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اور اچانک اسے آوازیں آئیں۔ اصل میں وہ حبشیوں میں گر گیا تھا، اور حبشیوں نے اسے پکڑ لیا، اور حبشیوں کے ہاں وہ قربانی کا دن تھا، ابھی ہم نے کل قربانی کی ہے، تو وہ ان کی اس دن قربانی تھی، اور وہ قربانی کرتے تھے انسانوں کی، اور بادشاہ ہٹا کٹا پلا پوسا انہیں مل گیا، وہ پکڑ کے لے گئے اسے اپنے سردار کے پاس، اس کی قربانی کرنی ہے۔ اب وہاں جب سردار کے سامنے پیش ہوا، اس نے جب اس کا میڈیکل چیک اپ کیا تو انگلی کٹی ہوئی تھی، اس نے کہا اے قربانی نہیں ہو سکتا، یہ اس کی قربانی نہیں لگ سکتی بھائی، وہ چھوڑ دیا۔ اب وہ واپس جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے، جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے، انگلی نہ کٹی ہوتی تو میں مارا گیا تھا۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ میری انگلی کٹ گئی تھی۔ جب اس نے کہا اللہ کا شکر ہے میری انگلی کٹ گئی تھی تو اسے وزیر یاد آ گیا، وہ اس نے تو اسی وقت کہا تھا الحمدللہ، تو میں تو آج 3 سال کے بعد کہہ رہا ہوں الحمدللہ۔ واپس آیا، فوراً فرمان جاری کیا وزیر کو آزاد کیا جائے۔ وزیر آزاد ہو گیا، اس نے کہا الحمدللہ۔ وہ آزاد ہو کے بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ بادشاہ نے کہا یار یہ انگلی کٹنے والی الحمدللہ تو مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن یہ جو تو جیل میں اتنا عرصہ سڑتا رہا یہ الحمدللہ مجھے اب بھی نہیں سمجھ آئی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی پکڑا گیا ہوتا، اور میں بھی پکڑا گیا ہوتا تو انگلی تو آپ کی کٹی ہوئی تھی، میری تو نہیں کٹی ہوئی تھی، تو میں پورا سموچا آج نہ ہوتا۔ اس کو بھی سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ اب سمجھے آپ، اصل میں یہ ہے ساری بات جو اللہ نے ہمیں سمجھائی ہے۔ آپ کو ظاہر میں نظر آ رہا ہوتا ہے نقصان ہو گیا، آپ کو ظاہر میں نظر آ رہا ہوتا ہے غلط ہو گیا، وہ جو ہماری نظروں میں غلط ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ٹھیک ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی ہے، اس کے بھی پیچھے کوئی نہ کوئی ہمارے لیے فائدے کی شے ہوتی ہے، اسے بھی ڈھونڈا کریں، اسے بھی تلاش کیا کریں۔ جب آپ کی یہ عادت بن جائے گی آپ اللہ کے ولی ہو، آپ کا دل مطمئن ہوگا۔ آپ کے اگر دماغ میں بھونچال بھی آئے گا نا، آپ کو غم بھی ہوگا نا، افسوس بھی ہوگا، آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ یہ کوئی ٹھیک ہی ہوا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں رضائے رب پر راضی ہونا۔ یہ بہت بلند مقام ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا، یہ اولیائی کا بڑا بلند مقام ہے، اور اس کے پیچھے لاجک ساری اتنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ آپ کو یقین ہو آپ کا رب آپ کے ساتھ غلط نہیں کرتا، اور اگر آپ کی سمجھ کے مطابق کچھ غلط ہوا ہے تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے، اگر ہم اسے ڈھونڈیں گے تو اس میں بھی ہمارے لیے کوئی خیر ہوگا۔ اب اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے تو آپ جب تاریخ کو پڑھیں گے، اب جب ملکوں کے حالات کا جائزہ لیں گے، آپ جب مہنگائی کے جن کو دیکھیں گے، آپ حالات کی خرابی کو دیکھیں گے، ایک پہلو ان کی خرابی کا ہے، جو اس خرابی کے باعث ہیں ان پر آپ تنقید بھی کریں گے، یہ کوئی خضر نہیں ہے، لیکن اسی کے پیچھے تصویر کا ایک دوسرا رخ ہے، وہ یہ دیکھنا ایک یہ کہ یہ کیوں ہوا، اس میں کوئی ہماری غلطی بھی شامل ہوگی، اور یہ کیوں ہوا اس میں ہمارے لیے کوئی خیر بھی شامل ہوگا، وہ بھی تلاش کرنا چاہیے۔
جب یوں بندہ دیکھتا ہے تو پھر اس کو ایک اطمینان رہتا ہے، وہ پھر بےتاب نہیں ہوتا، اسے خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو کوئی روگ نہیں لگتا، اس کے دل کے اندر پھر اسے چھین لے مجھ سے حافظہ میرا کی جو ہے نا وہ اپیلیں نہیں کرنی پڑتی۔ یہ وہ بات ہے جو سورہ تغابن میں آئی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ، جو اللہ پر یقین رکھتا ہے، یہدی قلب، اللہ اس کے دل کو مطمئن رکھتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جب مرتا ہے تو اس وقت بھی اس کو اضطراب نہیں ہوتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو اطمینان سے رہی ہے، دنیا میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں ان میں بھی اطمینان میں رہی ہے۔ حالات اچھے آئے تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، بندہ پھولے نہیں سماتا، خوشی سے اچھلتا ہے، آسمان اٹھاتا ہے سر پہ، یہ بھی کیفیت نہیں ہوتی۔ اور غم آئے تو بجھ جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتی ہے، یہ بھی نہیں ہوتا، وہ مطمئن کیفیت میں رہتا ہے۔ یہ ہے ایمان کا ثمر، یہ ہے اگر ایمان دل میں ہے تو اس کا نتیجہ جو لازمی نکل کے رہتا ہے۔ بندہ مومن کو چیزوں کو یوں بھی دیکھنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے ایک بات کہی ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ تو دیکھیں ایک شخص جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے وہ حالات و واقعات کو کسی اور نظر سے دیکھے گا، جس کا اللہ پر ایمان ہے وہ حالات و واقعات کو اس نظر سے بھی دیکھے گا جس سے کافر دیکھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک نظر سے دیکھے گا، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا گیا ہے۔ تو یہ ہمیں ہر واقعے کو اس طرح دیکھنا چاہیے، ہر چیز کو اس طرح دیکھنا چاہیے۔ اب آ جائیں جو ہمارا موضوع ہے اس کے متعلق، اگر یاجوج ماجوج آئیں گے تو اس میں بھی تو کوئی ہوگی نہ خیر کی بات، شر ہیں، غلط ہیں، اس میں بھی کوئی بھلائی کی بات بھی ہوگی۔ اگر انگریز آئے تھے تو اس میں بھی شر تھا، نقصان تھا، دجل تھا، فریب تھا، دجالیت تھی۔ اصحاب کہف کے سے دور میں ہم مسلمان آ گئے، لیکن اس میں بھی تو کوئی خیر کا پہلو بھی تو ہوا ہوگا، وہ بھی تو ڈھونڈنا پڑے گا نا آپ کو، وہ کیا تھا۔ بعد میں اگر غلامی رہی ہے تو اس کا بھی اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اور اگر 75 سال آزادی میں گزرے ہیں اور اس میں وہ منزل جو جس کے لیے چلے تھے وہ اگر نہیں آئی تو ہو سکتا ہے آ چکی ہو، ہم بھولے بیٹھے ہوں، آگے جا رہے ہوں، پھر جا کے یو ٹرن لینا پڑے، یہ بھی سوچنے کی بات ہے، پوزیشن فکس کرنے کی بات ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ابھی منزل آ گئی ہو لیکن چیک کرنے کی بات ہے، اور اگر ابھی تک نہیں آئی تو اس میں بھی تو کوئی حکمت ہوگی۔ ہاں، جو اس میں رکاوٹ بنے وہ اپنے عذاب کا حقدار ہوں گے، جنہوں نے غلطیاں کی وہ اپنی غلطیوں کے سزائیں بھگتیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر یہ ہو چکا تو یہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، نہ ہوا نہ ہو سکتا تھا۔ تو جب اللہ کے ہونے سے ہی ہوا تو پھر اس میں کوئی خیر بھی ہوگا، وہ بھی تو ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ ہے جب ہم حالات و واقعات کا تجزیہ کرتے ہیں، ان پہ تبصرہ کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی چونکہ وقت پورا ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اس اپنی تاریخ کے ساتھ، وہ جو نشأت ثانیہ کی تاریخ ہے جو بر عظیم پاک و ہند میں جس کو ہم ساتھ رہ کے چل رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں اسے جوڑیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و الذکر۔